پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کے لیے خیبر پختونخوا اب محض ایک صوبہ نہیں رہا، بلکہ ریاست کی آنکھوں سے اوجھل ایک نیا علاقہ غیر بن چکا ہے، جہاں 9 مئی کے مجرمان، سیاسی اشتہاری اور عدالتی مفرور پی ٹی آئی کے پرچم تلے آزادی سے گھومتے نظر آتے ہیں۔ یاد رہے کہ چند دہائیوں قبل جب خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کہلاتا تھا تو اس کے بعض حصوں کو اس لیے علاقہ غیر کہا جاتا تھا کہ ملک بھر کے جرائم پیشہ قاتل اور سزا یافتہ مجرم قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے اس علاقے غیر میں پناہ لے لیا کرتے تھے۔ تاہم اب گنڈا پور سرکار نے پارٹی اشتہاریوں کو پناہ دے کر پورے صوبہ خیبر پختونخوا کو ہی علاقہ غیر بنا دیا ہے۔ نہ صرف 9 مئی واقعے میں سزا یافتہ بیشتر مجرموں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں پناہ لے رکھی ہے، بلکہ مختلف مقدمات میں مطلوب تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں اور عہدیداران نے بھی پشاور اور صوبے کے دوسرے علاقوں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے سانحہ 9 مئی میں ملوث پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو فوجی اور انسداد دہشت گردی عدالتوں سے قید بامشقت اور نااہلی کی سزائیں مل چکی ہیں، مگر ان کی عملی گرفتاری کا کہیں وجود نظر نہیں آتا۔ حکومتی سرپرستی میں یہ سب یا تو پشاور کے آرام دہ بنگلوں میں چھپے بیٹھے ہیں یا پھر کالام، گلیات، ڈونگا گلی، ایبٹ آباد اور کمراٹ جیسے سیاحتی مقامات پر موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خود بھی عدالتوں کو مطلوب ہیں۔ فیض آباد اور 26 نومبر کے احتجاجی کیسز میں ان کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، مگر وہ نہ صرف حکومتی مراحت کا لطف اٹھا رہے ہیں بلکہ ایک مفرور ریاست کے والی بھی بنے بیٹھے ہیں۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ خود اشتہاری ہو تو اس صوبے کی حدود قانون کے دائرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ ناقدین کے مطابق عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ گزشتہ دسمبر میں فوجی عدالتوں نے اور پھر جولائی میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے درجنوں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں سنائیں۔ تاہم پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے جو سیاسی چھتری درکار تھی وہ خیبر پختونخوا نے فراہم کر دی۔ شیخ وقاص اکرم جیسے رہنما تو اتنے دلیر نکلے کہ مسلسل 40 دن اسمبلی سے غائب رہنے کے باوجود پشاور میں دندناتے پھر رہے ہیں اور اپنی نااہلی کے نوٹس تک کو خاطر میں نہیں لا رہے۔ اسد قیصر، حماد اظہر، فیصل جاوید اور دیگر کئی پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام بھی عدالتی مفروروں کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن عملی طور پر قانون گنڈا پور سرکار کی سرپرستی کی وجہ سے ان سب کو گرفتار کرنے میں بے بس ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سینیٹر شبلی فراز اور زرتاج گل کو دی گئی حفاظتی ضمانتیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عدالتیں اور حکومت پی ٹی آئی قیادت کو نہ صرف تحفظ دے رہی ہے بلکہ فرار کے لیے قانونی راستے بھی کھول رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق اس وقت صورتحال اس قدر مضحکہ خیز ہو چکی ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے صرف اس لیے ملاقات سے انکار کر دیا کہ کہیں عدالت کے احاطے میں انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ ناقدین کے مطابق آج خیبر پختونخوا ایک صوبہ نہیں بلکہ ریاست کے اندر ریاست کی عملی تصویر بن چکا ہے، جہاں آئین معطل نہیں تو کم از کم معذور ضرور ہے، جہاں عدالتیں محض عارضی ضمانتوں کی فیکٹریاں بن چکی ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں سیاسی اشتہاریوں نے اپنا ایک نیا پناہ گزین کیمپ قائم کر لیا ہے۔ یہ وہ علاقہ غیر ہے جسے اب قانون سے زیادہ سیاسی مصلحتوں نے غیر کر رکھا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔